Assalamu alaikum, Pakistan. This is your host Shafaq Babar, and you are watching a live transmission from home. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, होपफुली आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुश होंगे, ठीक ठाक होंगे अल्लाह ताला के फजल करम से। और बिल्कुल हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज फिर से हम एक लेटेस्ट एपिसोड के साथ आए हैं। मेरे साथ अगेन लाइबा अगेन अब्दुल्ला मौजूद हैं। इनकी तरफ भी जाएंगे और साथ साथ आपको बताते चलेंगे, फीडबैक जरूर कीजिएगा आज के प्रोग्राम के बारे में। अच्छा, बेसिकली हमारा जो इनिशिएटिव था वो कल्चरल कैपिटल था कि हम पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ शहरों के बारे में मालूमात आप लोग तक पहुंचाएंगे, पाकिस्तान की खूबसूरती पे हम बात करेंगे। इसी तरह हमने मुख्तलिफ शहरों से स्टार्ट किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम फोर्ट्स की तरफ आए। तो आज जो टॉपिक है वो लाइबा अब्दुल्ला, आज का बहुत अच्छा टॉपिक है और सजेशन जो दिया आप लोगों की तरफ से जो मुझे मिला वो भी बड़ा अच्छा था। तो ओवर टू यू लाइबा, आपकी तरफ आते हैं, अपना इंट्रोडक्शन कराए, देन अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज योर होस्ट आरजे लाइबा। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे एंड यू गाइस आर सेफ एट योर होम्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो हमारी जो इस्लामी तहजीब है, इस्लामिक आर्किटेक्चर है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट मॉस्क्स टुडे इंशाल्लाह। ओवर टू यू अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके आज के प्रोग्राम का होस्ट अब्दुल्ला और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मौसम को भी इंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि मौसम आजकल बहुत अच्छा है। तो आज हम आपको, जैसे कि पिछले प्रोग्राम्स में हम लोग आपको काफ़ी जगहों के बारे में बताते आए हैं, तो आज हम आपको मस्जिदों के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। बिल्कुल। तो अब्दुल्ला, आपने मौसम की बात की है, पिछले कुछ दिनों से काफी मौसम अच्छा हुआ है और आज भी बहुत अच्छा मौसम है। तो आज के मौसम की मुनासबत से मतलब एक मस्जिद ऐसी है जो कि इस्लामाबाद में मौजूद है। सबको पता चल गया होगा किस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो मौसम की बात होती तो इसलिए इस्लामाबाद का नाम तो हमारे जहनों में पहले ही आ जाता है क्योंकि हम इस्लामाबाद के करीब रहते हैं और हमारी बड़ी वो लकी लोग हैं हम लोग के, मरी भी करीब है। तो मौसम काफी आजकल जो है वो गर्मी की शिद्दत में कमी आई है। तो आप लोग क्या कहते हैं, आप लोगों को कैसा लग रहा है आजकल? क्योंकि पसीना और गर्मी से हम लोग काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे, तो मौसम काफी बेहतर हो चुका है, शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह का शुक्र है, आप कह रही हैं शफक। असल में गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई थी बीच में से और अल्लाह ने शुक्र किया कि बारिश हुई है, लेकिन यही नेमत बहुत सारी जगहों पे जहमत भी बनी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं कराची के हालात क्या हैं। तो अल्लाह करे वहाँ पे भी हालात बेहतर हो जाएं और हम सब बारिश को एंजॉय कर सकें, बिकॉज फाइनली गर्मी का जोर टूट गया है और हम आहिस्ता आहिस्ता सर्दियों की तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस टाइम भी ऐसी कंडीशन है कि मैं तो फैन ऑफ करके मतलब बैठी हूँ और काफी अच्छा मौसम हुआ है। तो मैं तो वैसे पिंडी में रहती हूँ, यहाँ पे तो बहुत अच्छा मौसम है। अब्दुल्ला, आई थिंक आप लोग इस्लामाबाद के ज्यादा करीब हैं, तो वहाँ पे भी कैसा मौसम है इस टाइम? इस्लामाबाद में अभी बारिश हो रही है इधर। अच्छा, अभी बारिश जबरदस्त। तो मौसम यानी कि आज बहुत अच्छा है। शुक्र अल्लाह ताला के मौसम अच्छा हो गया है। और इसके साथ साथ अब तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोग भी अब ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे क्योंकि यूनिवर्सिटी भी होपफुली इंशाल्लाह जल्दी ओपन हो जाए और आपकी जो रूटीन है वो सेट हो जाएगी। घर में बैठ बैठ के सब तंग भी हो गए हैं, ऐसा ही है। अच्छा चलिए, विदाउट एनी डिले गपशप तो हमने कर ली, पूछ लिया, मौसम की बातें कर ली, कुछ हाल चाल पूछ लिया। तो साथ में आज हम बता देते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। जैसे लाइबा ने बताया कि टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फेमस मॉस्क इन पाकिस्तान। वैसे तो बहुत सारी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत खूबसूरत है और बड़ी अच्छे तरीके से उनकी कशीदाकारी हुई है। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली चंद मस्जिदों के बारे में बात करेंगे ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ टाइम। तो आज के जो मैं जिस बारे में मैं बात करने जाऊंगी वो फैसल मस्जिद है। आज इसकी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, कब ये एस्टेब्लिश हुई, और फिर बादशाही मस्जिद की तरफ आएंगे। तो अब्दुल्ला, पहले आपकी तरफ आते हैं, जानते हैं कि आज आप किस मस्जिद के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देने लगे। लाइबा ने भी आज बड़ी अच्छी प्रिपरेशन की है, एज ऑलवेज दोनों की बहुत अच्छी प्रिपरेशन होती है। तो अब्दुल्ला, आप बताइएगा कि आज कौन सी मस्जिद है जिसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं हमारे तमाम व्यूअर्स को? मैं जिस मस्जिद के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा वो वजीर खान मस्जिद है जो लाहौर में वाक़ है। और इसी के साथ साथ बताता चलूँ कि ये मस्जिद मुगल दौर के शाहकारों में से एक शाहकार है और मतलब मुगल दौर के बीच में ये मस्जिद तामीर की गई थी। और लाहौर अंदरून लाहौर में दिल्ली गेट है, अगर उससे आप चंद कदम आगे बढ़े तो ये मस्जिद आ जाती है। और एक सेकंड, आई डोंट नो, मुझे आपकी आवाज खराब आ रही है या आपकी आवाज में थोड़ा सा मसला है? लाइवा, आपको लग रहा है थोड़ी सी एको हो रही है। हाँ,
اب صحیح آ رہی ہے؟ آئی تھنک آپ کا مائکروفون آپ کے بہت پاس ہے, تھوڑا سا اگر دور کریں آپ اسے. اب صحیح ہے؟ جی جی بہتر. اچھا میں بتا رہا تھا کہ جس مسجد کے بارے میں آج میں بتاؤں گا وہ وزیر خان مسجد ہے جو لاہور میں واقع ہے. اور لاہور میں اندرون لاہور میں جو دہلی گیٹ ہے, اگر آپ اس سے تھوڑا سا چل کے دماغ میں چلیں تو یہ مسجد آپ کو نظر آتی ہے اور سلامت کی مطلب اس کا متوجہ کا مرکز بنتی ہے. تو آگے بڑھتا چلوں تو یہ مسجد جو تھی یہ مسجد وزیر خان جسے لاہور کی, اس مسجد کو لاہور کی رخسار کا تل بھی کہا جاتا ہے. مجھے لگتا ہے میری آواز پھر سے ایکو ہو رہی ہے, مجھے واپس آ رہی ہے مطلب. مجھے بھی آپ کی آواز میں ڈسٹارشن لگ رہا ہے. آپ ایسے کریں آپ ری جوائن کر لیں. میں ری جوائن کرتا ہوں. جی اچھا, جب تک عبداللہ آتے ہیں تو ساتھ میں ہم تھوڑا سا اپنی جو آڈینس کو انگیج کر لیتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ جس طرح لاسٹ ٹائم ہماری بڑی خاص گیسٹ تھی ہمارے ساتھ, انہوں نے اپنی خوبصورت آواز میں کتنا پیارا کلام سنایا تھا. تو آج بھی ہم لوگ ان کو انوائٹ کریں گے. اقصیٰ بطول ہمارے ساتھ ہوں گی, اور آج جیسے محرم الحرام کا مہینہ ہے, عظمت والا مہینہ ہے, تو اس مہینے کی مناسبت سے ہم ان سے سنیں گے. کلام ہی ہے وہ سنیں گے ان سے انشاءاللہ. وقتاً فوقتاً ان کو اپنے پروگرام میں ضرور ایڈ کریں گے. تو عبداللہ نے جوائن کر لیا دوبارہ سے, عبداللہ کی طرف آتے ہیں. جی عبداللہ, اب آواز آ رہی ہے صحیح یا ابھی جی 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 اب ٹھیک ہے؟ ہاں جی اب ٹھیک ہے. اچھا, تو میں بتا رہا تھا وزیر خان مسجد کے بارے میں. پھر سے سٹارٹ سے بتاتا ہوں کہ یہ مسجد جو تھی یہ مغل دور تھا, اس میں تعمیر کی گئی تھی. اور اندرون لاہور جو ہے اس سے اگر آپ دہلی گیٹ میں گھومتے رہو تو اس سے چند قدم کے آگے فاصلے پہ یہ مسجد واقع ہے. اور مسجد وزیر خان جسے اس مسجد کو لاہور کے رخسار کا تل بھی کہا جاتا ہے, یہ مسجد کی تعمیر 1634 میں سٹارٹ ہوئی اور 1641 یعنی 7 سال میں اس مسجد کی جو تعمیر تھی وہ مکمل ہو گئی. دہلی دروازے کے اگر آپ اندر داخل ہوئیں اور چند قدم آگے چلیں تو چوک وزیر خان آ جاتا ہے. مطلب وزیر خان جس نام سے یہ مسجد بنائی گئی ہے تو اسی نام سے یہ چوک بھی ہے, وزیر خان چوک, جہاں مسجد وزیر خان عہد مغلیہ کا شاندار تعمیراتی شاہکار آنے والوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کراتا ہے. مسجد وزیر خان کی جو تعمیر تھی وہ مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور میں, شاہ جہاں کے عہد حکومت کے 7ویں سال یعنی عبداللہ پتہ نہیں آج آپ کے مائک کا کیا ایشو ہے, ڈسٹارشن آ رہی ہے. ایون کے کمنٹس بھی آ رہے ہیں کہ یہ دیکھ سکتے آپ, معروف بیگ نے کہا ہے کہ شور آ رہا ہے بھائی, اب آپ کو دیکھ لیں. پتہ نہیں کیا ایشو ہے. میں پھر سے جوائن کرنے کی کوشش کرتا ہوں ایک بار. چلیے جتنی دیر میں آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں آپ آئیے, تب تک لائبہ کی طرف چلتے ہیں. لائبہ بھی کچھ بتانا چاہ رہی ہیں, ان کے پاس انفارمیشن کیا ہے. تب تک عبداللہ آپ ری جوائن کریں. جی لائبہ پلیز آپ کنٹینیو کیجیے گا. آج آپ کس بارے میں بات کرنے جا رہی ہیں؟ جب تک عبداللہ آتے ہیں تب تک میں بتا دیتی ہوں کہ میں 2 مسجدوں کے بارے میں بات کروں گی انشاءاللہ. ایک جو ہے وہ ہے مسجد محابت خان جو کہ پشاور میں ہے, اور جو دوسری مسجد ہے وہ ہے بھونگ مسجد جو کہ بھونگ کے گاؤں میں موجود ہے, رحیم یار خان کے پاس. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی ان 2 مسجدوں میں گیا ہوا ہے تو پلیز کامنٹس میں بتائیے گا ہم سب کو, اور اپنے ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا. چلتے ہیں میری پہلی مسجد کی طرف جو کہ ہے مسجد محابت خان. اچھا, یہ جو مسجد ہے نا اس کو مسجد اندر شہر بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ پشاور میں اولڈ بازار میں موجود ہے, جو کہ اولڈ پشاور جو ہے نا جو پورشن ہے وہاں پہ اولڈ بازار کے اندر یہ مسجد موجود ہے. اور یہ ایک انتہائی خوبصورت فن تعمیر ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اگر تھوڑا سا ٹائم ملے تو آپ لوگ اس کی پکچرز وغیرہ جا کے دیکھیے گا گوگل پہ. اٹس سو بیوٹیفل ماشاء اللہ. اچھا, مسجد کی بات کریں تو یہ 1670 کے اندر تعمیر کی گئی تھی, اور شاہ جہاں کے دور حکومت کے اندر, جو مغل امپرر شاہ جہاں تھے ان کے دور حکومت کے اندر یہ مسجد بنائی گئی تھی. اور چونکہ اس کو فنڈ اور فائنانس جو ہے وہ ایک محابت خان نامی بندے نے کیا تھا, جس کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی. انہوں نے فنڈ کیا تھا, اس وجہ سے اس کا نام مسجد محابت خان رکھ دیا گیا. اگر ہم لوگ مسجد کی کنسٹرکشن کی بات کریں تو بہت تنگ گلی کے اندر یہ ویسے تو مسجد موجود ہے, اور اس کا جو انٹرنس ہے وہ بھی کافی تنگ ہے. لیکن جیسے آپ انٹرنس کو کراس کر کے مسجد کے اندر پہنچتے ہیں تو ایک بہت وسیع صحن ہے جس کے اندر نماز ادا کی جاتی ہے.
اس کے علاوہ جو صحن ہے اس کے سینٹر میں ایک وضو کرنے کے لیے ایریا بنا ہوا ہے، اور وہ جو ایریا ہے مطلب وہ ایک چھوٹا سا تالاب بنایا گیا ہے، اور اس تالاب کے اندر بلو کلر کی ٹائلز لگی ہوئی ہیں جو کہ اس پانی کو ایک بہت خوبصورت نیلا رنگ دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس ایریا کے ساتھ ساتھ بہت سارے کمرے بھی ہیں ایک قطار کے اندر، اور مسجد کی مغرب کے اندر جو ہے نا ایک مین پریئر ہال ہے جہاں پہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ اب جتنے بھی امبیلشمنٹس اور جتنی بھی یہاں پہ ڈیکوریشن ہے وہ مغل ایرا کے بارے میں بتاتی ہے، مطلب یہ چیز پروو ہوتی ہے ان چیزوں کو دیکھ کے کہ یہ مغل ایرا میں بنائی گئی مسجد ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا جو مین ہال ہے اس کے اندر کافی سارا فلورل ورک ہوا ہوا ہے اور بہت زیادہ کیلیگرافی ہوئی ہوئی ہے، جیسے کہ وزیر خان مسجد لاہور کے اندر بھی ہے جس کے بارے میں عبداللہ آپ کو بتائیں گے۔ اور اس مسجد کی مشابہت جو ہے نا ود رسپیکٹ ٹو دا صحن جہاں پہ نماز ادا کی جاتی ہے وہ مریم زمانی ماسک کے ساتھ بھی ہے جو کہ وہ بھی لاہور میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس مسجد کے اندر 3 گنبد ہیں اور 2 مینار ہیں، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ مسجد جو ہے نا تنگ گلیوں میں چھپی ہوئی ایک خوبصورت شاہکار ہے۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں اس کی ہسٹری کی طرف، تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، اور یہ بھی بتاتی ہوں کہ اس کا نام مسجد مہابت خان کیسے رکھا گیا۔ تو اتنا کوئی کلیئر ایویڈنس موجود نہیں ہے ہسٹری میں، لیکن میں نے ابھی ریسرچ آرٹیکل پڑھا تھا تو اس کے اکارڈنگلی یہ کہتے ہیں کہ اس بات میں تو کوئی بھی شک و شبہ نہیں تھا کہ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا، کیونکہ مسجد کافی بڑی اور بہت بڑے ایریا پہ بنی ہوئی ہے، تو اس بات میں کوئی بھی شک نہیں تھا کہ جب یہ مسجد بنائی گئی تھی تو کسی ایسے بندے نے بنائی تھی جس کے پاس ریسورسز تھے اس کو بنانے کے لیے، تو مطلب کسی چھوٹے بندے نے نہیں بنائی، بلکہ اس وقت جو بادشاہ تھا یا کوئی ان کا گورنر تھا یقیناً انہی نے یہ مسجد بنائی تھی۔ اگر بادشاہ کی بات کی جائے تو اس وقت جو ہے نا شاہ جہاں بھی تھے اور اورنگزیب تھے، تو ان کے بارے میں جتنی بھی تاریخی کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں یہ بات کہیں بھی مینشن نہیں کی گئی کہ انہوں نے ایسی کوئی مسجد تعمیر کی تھی، تو یہ ڈاؤٹ تو ختم ہو جاتا ہے کہ کسی بھی بادشاہ نے یہ مسجد بنائی۔ اب ہم آ جاتے ہیں گورنر کی طرف۔ اب ایک کتاب تھی، میں آپ لوگوں کو اس کا نام بتاتی چلی ہوں، تاریخ کمبوہا کے نام سے ایک کتاب تھی، اور اس میں جو اس کے آتھر تھے انہوں نے یہ بات لکھی تھی کہ ایک گورنر جن کا نام محبت خان تھا انہوں نے یہ مسجد بنائی تھی، نواب محبت خان۔ لیکن اگر ہم لوگ اس پروونس کی مطلب پشاور کو اس وقت کابل و پشاور بولا جاتا تھا، ایک پروونس تھا، کیونکہ بہت پرانی بات ہے 1600s کی بات ہے، تو اس میں کابل اور پشاور کو اکٹھا ایک پروونس بنایا گیا تھا۔ تو اس وقت جو ہے نا یہ بولا گیا تھا کہ وہاں کی جو گورنرز کی لسٹ تھی نا جب وہ نکالی گئی تو اس میں محبت خان نام کا کوئی بھی گورنر نہیں تھا، تو یہ ڈاؤٹ بھی کلیئر ہو گیا کہ اس کو مسجد محبت خان کہتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے نا اس وقت اس کا نام مسجد محبت خان رکھ دیا تھا انسٹیڈ آف مہابت خان۔ پھر جب گورنرز کی لسٹ دیکھی گئی تو یہ پتہ چلا کہ 2 مہابت خان ضرور موجود تھے اس ٹائم پیریڈ کے اندر، مہابت خان 1 جن کا نام زمانہ بیگ تھا، اور ان کے بیٹے مہابت خان 2 جن کا نام مرزا لورس تھا۔ تو ان دونوں میں سے کسی نے یقیناً یہ مسجد تعمیر کی ہوگی۔ اب بات یہ تھی کہ مہابت خان 1 جو تھے نا ان کو نہ مذہبی اور نہ ہی تعمیراتی کاموں کا شوق تھا، تو یہ ڈاؤٹ بھی کلیئر ہو گیا کہ مسجد انہوں نے بنائی ہوگی، اور وہ کافی وین رولر تھے اور بہت ظلم کرتے تھے اپنے لوگوں کے اوپر، تو یہ بات مطلب یہ ڈاؤٹ کلیئر ہو گیا کہ مسجد جو ہے نا انہوں نے بنائی ہوگی۔ اب پیچھے رہ جاتے ہیں مہابت خان 2، تو ان کے ٹائم ایرا پہ یہ بات کنفرم کر لی گئی تھی کہ انہوں نے کابل کے پروونس کے اوپر رول کیا تھا، اور وہ گورنر تھے وہاں کے، اور وہ 2 دفعہ وہاں کے گورنر بنے تھے، تو دیٹ پرووز دیٹ ہی ہیڈ دا ریسورسز جس کی مدد سے انہوں نے یہ مسجد بنائی تھی، اور پھر مہابت خان 2 کی وجہ سے اس مسجد کا نام جو ہے وہ مہابت خان ماسک کر دیا گیا تھا۔ اچھا، اس مسجد کے بارے میں آپ کو ایک اور بہت مزے کی بات بتاتی چلوں کہ جب یہاں پہ جنرل ایوی ٹیبل جو ہے نا وہ یہاں کے گورنر تھے، تو ان کے دور حکومت میں نا وہ کیا کرتے تھے کہ بہت سارے مقامی لوگوں کو نا وہ مسجد کی مینار سے نیچے گرا دیا کرتے تھے، مطلب ان کو پنش کرنے کے لیے، اور لوگوں کے اندر یہ خوف پھیلانے کے لیے کہ اگر وہ بغاوت وغیرہ کریں گے یا کوئی بھی غلط کام کریں گے تو ان کو مسجد سے نیچے گرا دیا جائے گا۔ تو یہ ہے، اور اس کے علاوہ جو وہاں کے بچے ہیں پشاور کے جو جب بھی شرارتیں کرتے ہیں تو ان کو اسی بات سے ڈرایا جاتا ہے کہ ابو طبیلہ آ جائے گا۔ اب ابو طبیلہ جو ہے وہ بیسکلی جنرل ایوی ٹیبل کا ہی بگڑا ہوا ایک نام ہے جو کہ وہاں کے بچوں کے اندر، وہاں کے لوگوں کے اندر، مقامی لوگوں کے اندر مشہور ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو سکھ دور حکومت تھا
اس کے دوران جو ہے نا اس مسجد کو کافی حد تک جو ہے نا شہید کیا گیا تھا. اس کی ٹائلز وغیرہ اتار کے توڑ دی گئی تھی. ان دنوں میں آئی تھنک انڈیپینڈنس کا ٹائم، پاکستان کی انڈیپینڈنس کا ٹائم تھا. تو سکھوں نے اپنی پوری کوشش کی تھی اس کو اسٹاپ کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے انہوں نے مسجد کو کافی حد تک نقصان پہنچایا تھا. اور پھر 1898 کے اندر جو ہے نا اس مسجد کو آگ بھی لگی تھی، جس کے بعد جو برٹش تھے انہوں نے اس مسجد کی ریپیئر کا کام کیا تھا. تو یہ تھی مسجد مہابت خان، اور یہ پشاور میں ہے. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اس طرف جائے تو پلیز ہم لوگوں کو بتائے کہ آپ لوگوں کا ایکسپیرینس کیسا رہا. عبداللہ واپس آتے ہیں تو عبداللہ کی طرف چلتے ہیں اور ان سے ان کی مسجد کے بارے میں سن لیتے ہیں. اب آواز ٹھیک آ رہی ہے میری؟ ہاں نظر آ رہی ہے. اچھا، میں وزیر خان مسجد کے بارے میں بتا رہا تھا. میں وزیر خان مسجد جو ہے وہ لاہور میں موجود ہے. اندرون لاہور میں جو دہلی گیٹ ہے اس سے چند قدم آپ آگے جائیں تو وزیر خان چوک آتا ہے، اور وزیر خان چوک میں یہ مسجد واقع ہے، وزیر خان مسجد. یہ جو مسجد تھی یہ اس کی تعمیر جو تھی 1634 میں شروع ہوئی اور 1641 میں اس کی تعمیر مکمل ہو گئی. مطلب مسجد کی تعمیر کو 7 سال لگے تھے. اور اس کے بعد دہلی، اگر آپ دہلی دروازے کے اندر داخل ہوئیں اور چند قدم آگے چلیں تو چوک وزیر خان آ جاتا ہے، جہاں مسجد وزیر خان اہل عہد مغلیہ کا شاندار تعمیراتی شاہکار موجود ہے اور سیاحوں کو اپنی طرف مبذول کراتا ہے. مسجد وزیر خان کی جو تعمیر تھی وہ مغل بادشاہ شاہ جہاں کے عہد حکومت کے 7ویں سال یعنی 1634 میں شروع ہوئی تھی، اور مطلب اس 1641 تک اس کی جو تعمیر کا کام تھا وہ جاری رہا تھا، اور اس کی تعمیر کے کام میں 7 سال لگے تھے. اسی کے ساتھ فردر ایڈ کرتا چلوں گا کہ جو مسجد کا جو داخلی دروازہ ہے اس کی کل چوڑائی 21 فیٹ ہے، جس کے دونوں اطراف میں 4 فٹ دائیں اور بائیں چبوتنے ہیں، اور ان کے بیچ میں 13 فٹ کی چوڑی سیڑھیاں ہیں جن سے داخلی دروازے کے مرکزی حصے میں داخل ہوتے ہیں. آگے بڑھے تو مسجد کا وسیع سین شروع ہو جاتا ہے جس کا فرش کھڑے رخ اینٹوں سے بنا ہے. آواز میں پھر سے میرا خیال ہے شور آ رہا ہے. نہیں مجھے مجھے آ رہا ہے. I don't know. اچھا میں کنٹینیو کرتا ہوں پھر. آپ کو تو نہیں آ رہا شاید. اب آ رہے؟ آپ بولے اسٹارٹ کریں، جب آئے تو ہم بتا دیں گے بیچ میں سے. ٹھیک ہے. اچھا، جو مسجد کا سین ہے اس کے وسط میں واقع وضو کے تالاب کے متوازی شمال اور جناب کی جانب بھی داخلی دروازے بنائے گئے ہیں. سین کے جو سین کے 4 کونے اور ان چاروں کونوں میں مینار موجود ہیں جن کے اندر سیڑھیاں اوپر تک چلی جاتی ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ شور آ رہے، کسی کی آواز میں مجھے بھی آ رہا ہے. ایسے کرتے ہیں آپ کی طرف سے ڈسٹورشن. عبداللہ آپ کنٹینیو کریں پلیز. اچھا ٹھیک ہے. اچھا آگے بڑھتا چلوں. دیواروں اور جو اس کے زمین پہ کام ہوا ہے مسجد کی دیواروں پہ خوبصورت کیلیگرافی کی گئی ہے. کافی خوبصورتی سے فن خطاطی کو دیواروں پر اتارا ہوا ہے جو کہ انتہائی خوبصورت لگتا ہے. یہ سارا کام جو ہے وہ ہاتھوں سے کیا گیا ہے. مطلب اس میں ماڈرن کنسٹرکشن تو ظاہری سی بات ہے اس وقت تھی نہیں، تو سول انجینئرنگ اور آرکیٹیکچر دونوں چیزوں کو مطلب ساتھ ملا کے اس مسجد میں کام کیا گیا ہے. اور یہ کام جنہوں نے کرایا تھا دیواروں پہ، اور ان کا نام ابھی بھی مسجد کی دیوار کے کونے پہ موجود ہے آج بھی. اور جن نے یہ کام کرایا تھا ان کا نام محمد یوسف کشمیری ہے، اور وہ آج بھی مسجد کے دیوار کے کونے پہ موجود ہے. یہ مسجد نواب، جس طرح نام سے ظاہر ہے وزیر خان مسجد، تو یہ مسجد جو تھی وہ نواب وزیر خان نے جن کا لقب وزیر خان تھا، اپنے ذاتی پیسوں سے انہوں نے یہ مسجد بنوائی تھی. اس مسجد میں ایک شبیہ بھی بنایا گیا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجام، جو ان کے بال، جو ان کی زلفیں مبارک کاٹا کرتا تھا اور درخت پر رکھ دیتا تھا، اسی طرح سے جس طرح وہ ہے اسی طرح سے ایک پینٹنگ بنائی گئی ہے جو دیوار پہ آج بھی موجود ہے. مسجد میں سارا جو ہے وہ جیومیٹریکل سسٹم موجود ہے،
اور مسجد کے اگر آپ سینٹر میں دیکھیں تو آپ کو ایک ستارہ نظر آتا ہے جو بالکل جیومیٹریکل شیپ میں ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اس مسجد میں ایک مدرسہ بھی موجود ہے جہاں پر بچے آ کے اپنی دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ناظرہ بھی کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ حفظ بھی کرتے ہیں. آگے اس میں بتاتا چلوں کہ جو مسجد ہے عظیم یہ عظیم عمارت ہے جو 4 میناروں اور 6 گنبدوں پر مشتمل ہے. ایک گنبد ابھی بھی زیر تعمیر ہے اس میں، جو کہ شاید ابھی اس کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے. اور اس مسجد میں ایک تہہ خانہ بھی موجود ہے جہاں پہ مشہور صوفی جو 13ویں صدی عیسوی میں ایران سے یہاں تشریف لائے ان کی قبر ہے. اور ان کا نام حضرت محمد سید اسحاق عرف میرا بادشاہ ہے. اور یہاں کافی اس مسجد میں اگر آپ دیکھیں تو اس مسجد میں جو انگریز ہیں وہ بھی کافی ٹورزم کے لیے آتے ہیں، اور جو بھی بندہ اندرون لاہور میں مطلب انٹر ہوتا ہے تو وہ اس مسجد کو دیکھے بغیر نہیں جا سکتا. مطلب یہ مسجد واقعی ان کی جو نظر ہے اس کو اپنی طرف لے کے آتی ہے. جی زبردست. لائبہ عبداللہ، آپ لوگوں نے آج اتنی اچھی مطلب صحیح ریسرچ کر کے اور مطلب بہت اچھی اوتھینٹک معلومات دی ہے. جو اوتھینٹک کی جب میں بات کرتی ہوں تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے شو میں کوئی ایسی بات لے کے آئیں جو کہ مستند ہو اور جو ہمارے آڈینس کے نالج کو گین کرے. تو عبداللہ اینڈ لائبہ یہاں پہ کچھ ہمارے کمنٹس آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ وہ ایڈ کر لیتے ہیں. اوبیسلی ہمارے لسنرز ہماری پرائیورٹیز میں ہیں تو ایڈ کر لیتے ہیں کچھ کمنٹس. اسٹارٹ سے کرتے ہیں. سداد عثمان خالد نے تعریف کی، پھر موسیٰ بھائی لکھا ہوا ہے تو سلام کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، حمزہ نے ہمیں میسج کیا ہے. اس کے ساتھ یہاں پہ بہت ساری اور بھی آ رہے ہیں، میں شو کرتی جاتی ہوں تاکہ ہمارے لسنرز دیکھیں. پھر حمزہ کہہ رہے ہیں انفارمیٹیو ہے. حمزہ نے بھی اسلام کیا ہے. وعلیکم السلام. اور یہ ہے لائبہ کے لیے سارا ظفر کی جانب سے. اور محمد منیب گڈ ریسرچ. اچھا، پھر ہمیں سید بخاری صاحب نے میسج کیا ہے. ہمیشہ کی طرح آج بھی شو لاجواب ہے. بس لاجواب شو لے کے آنے کی پوری کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ کہ آپ کو اچھا لگے آج کا شو جتنے بھی ہم معلومات دے رہے ہیں. گڈ شو ہے جناب، شکریہ بہت زیادہ آپ کا. اور ساتھ میں ہمارے شاہیر محمود ہیں انفارمیٹیو. جویریہ کہہ رہی ہیں زبردست. ایمان سلمان کہہ رہی ہیں نائس شو. بہت شکریہ. یہ سب آپ کے تعاون کی وجہ سے ہے. آپ لوگ ہمیں اتنا اپریشیٹ نہ کرتے تو ہم کبھی بھی اس لیول تک نہیں آ سکتے. ظاہری بات ہے آپ کی اپریسیشن جو ہوتی ہے وہ ہمارا حوصلہ بلند کر دیتی ہے. ایسے ہی ہے، میں تو یہی سمجھتی ہوں آڈینس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. اچھا، ابھی لیٹسٹ کمنٹ آیا اس کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں. یس، صحیح ہو گیا. اچھا، اب میں آتی ہوں اس کی طرف جو آج جو میں معلومات دینے چاہ رہی ہوں. تو اسٹارٹ میں نے بات کی تھی کہ فیصل مسجد کے بارے میں بتاؤں گی، بادشاہی مسجد کے بارے میں بتاؤں گی. تو فیصل مسجد کے بارے میں بتاتے چلوں. آج اس کے بارے میں انفارمیشن جو میرے پاس جو میں نے گیدر کی، جو میں نے پڑھا اس کے بارے میں، اور کافی چیزیں تھی جو میرے بھی نالج میں نہیں تھی اور اچھا لگا جان کے کہ اتنی خوبصورت مسجد. اور سب سے جو بات ہے اس کے بارے میں یہ سمجھنا جو ضروری ہے کہ اس مسجد کو سعودی حکومت کی کولیبریشن کے ساتھ تعمیر کیا گیا تھا. اور مارکلا کی ہلز اتنا خوبصورت ایریا اور پہاڑی سلسلہ بالکل دامن میں یہ واقع مسجد ہے. خوبصورت ہے، تکونی شکل میں ہے، سب لوگ جانتے ہیں. ایون کہ پاکستان سے باہر کے لوگ بھی یہاں پہ وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں. جب آئی تھنک اب مجھے یاد نہیں ہے، کچھ ٹائم پہلے میں وہاں پہ بہت سارے ایسے وزٹرز بھی تھے جو کہ پاکستان کے باہر سے بھی تھے. اور چائنیز بہت تعداد میں تھے. میں جہاں پہ میں اسلام آباد میں جاتی ہوں مجھے چائنیز بہت نظر آتے ہیں کیونکہ وہ مقامی طور پر یہاں پہ رہنے لگ گئے ہیں. اسلام آباد میں لوگ اپنے بزنس شروع کرتے ہیں تو ظاہر بات اسلام آباد میں ایسی بات ہے کہ لوگ موو کر کے ادھر آ رہے ہیں. اچھا، میں ایک بات ہے نا کہ ہم لوگ یہاں کے لوگ جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں، تو الحمدللہ ہمارا شہر اسلام آباد پاکستان کا خوبصورت شہر ایک ایسا اس کا ایک مقام بن چکا ہے کہ باہر کے لوگ اب یہاں پہ آ کے وزٹ کرنے کے ساتھ یہاں پہ بزنس اور اپنے جو تجارتی کام ہوتے ہیں جو بھی کام ہوتے ہیں وہ آگے یہاں پہ شروع کرتے ہیں. یہ ایک بڑی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے پاکستان کو بھی اس جگہ پہ رکھا جا رہا ہے جہاں پر بزنس کے طور پہ بھی لوگ آتے ہیں. اچھا، مزید آگے فردر انکلوڈ کرنا چاہتی ہوں انفارمیشن کو وسط کرتے ہوئے. پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے ایز وی آل نو. تو اسلام آباد کے دارالحکومت میں یہ موجود خوبصورت مسجد ہے جو کہ میں نے اگین آپ کو بتایا کہ کولیبریشن تھی سعودی حکومت کی. وہاں
सऊदी बादशाह जो कि शाह फैसल जिनके नाम से भी ये मंसूब है मस्जिद, उन्होंने विजिट किया था और उन्होंने ये मंसूबा बेसिकली था भी शाह फैसल का कि उन्होंने कहा था कि ये मस्जिद तामीर करवाई जाए। सो ऐसे हुआ कि 3 साल की मुद्दत में ये मस्जिद जो तामीर हो गई थी और 1671 में इस मस्जिद की तामीर का काम शुरू हो गया था, जो कि 1673 में कंप्लीट हो चुका था और बड़ी कम मुद्दत में, और इतनी खूबसूरत अजीम शाहकार है ये। और तुर्की फन तामीर इसमें बड़ा ही नुमाया तौर पर इसकी झलक नजर आती है। तो तुर्की फन तामीर के तहत इसको तामीर किया गया। अच्छा, अगर आपने कभी विजिट किया हो तो आप लोगों ने ऐसा नहीं देखा हुआ कि इसके अंदर एक खूबसूरत सोने के पुराने पाक मौजूद है, जो कि बचपन से बड़ी ख्वाहिश थी। ऐसे अंदर तो जाने की पता नहीं परमिशन थी कि नहीं उस टाइम पे। अब तो निकाह वगैरह भी वहाँ पे होते हैं, तो लोग निकाह करते हैं वहाँ पे। तो वो खूबसूरत, इतना खूबसूरत कुरान मजीद अंदर मौजूद है। फिर आप देख सकते हैं उसके हॉल के अंदर एक खूबसूरत फानूस है, जिसके बारे में मैं आगे मजीद आपको बताऊंगी। तो उस फानूस को भी देखते हुए ना हमें बड़ा अच्छा महसूस होता है, क्योंकि वो भी बहुत ही खूबसूरत है। उसके अंदर बहुत सारी लाइट्स, रात के टाइम जब वो रोशन किया जाता होगा तो वो एक और ही कैफियत होती होगी। तो नमाजी बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे आते हैं। वहाँ पे मार्बल लगी हुई है, जो व्हाइट टाइल्स हैं, वो इतनी ठंडी होती हैं कि गर्मी में भी अगर आप जाएं तो वो आप अगर उसके ऊपर जब चलते हैं तो वो आपके पाँव को ठंडक बख्शती हैं। इसी तरह वहाँ पे नमाज पढ़ने का, नवाफिल अदा करने का भी एक अपना सुकून है। वैसे भी सुकून जो मिलता है वो तो अल्लाह ताला के जिक्र में मिलता है। तो ऐसे प्लेसेस पे जाके तो आप अल्लाह ताला के और करीब हो जाते हैं। फर्दर मैं मजीद ऐड करती जाती हूँ उसके इंफॉर्मेशन के बारे में। तो आपने देखा होगा कि अगर हम इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हो तो दूर से हमें नजर आ जाता है उसके ऊपर चांद की शेप का, मतलब चांद ही बना हुआ है, लेकिन वो ओरिजिनल तो नहीं है, जाहिर बात है। वो मतलब आर्टिफिशियल चांद मुज़य्यन किया गया है उसके ऊपर, जो कि तकोनी शेप के बिल्कुल ऐन ऊपर है। तो उसके 4 मीनार हैं जो कि बहुत ही जबरदस्त और शानदार तरीके से तामीर हुए। इसी की बैक साइड पे हम देखें तो और भी बहुत सारी वहाँ की विजिटिंग प्लेसेस हैं जो कि इर्द-गिर्द मौजूद हैं। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी भी है, जो कि इसके साथ ही मुंसलिक है। इसी तरह एक और जो जब मैं पढ़ी तो मुझे ये बात भी पता चली कि जनरल ज़ियाउल हक की जो खबर है वो भी कुछ मतलब थोड़े से फासले पर यहाँ पे मौजूद है। तो इसी तरह मजीद अगर मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन आगे दूं तो ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1987 में इसकी इस्टेब्लिश हुई। इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो थी वो यूएस डॉलर में कितनी थी, 120 मिलियन जो थी वो यूएस डॉलर में इसकी कॉस्ट आई थी। अच्छा, ये एक फैक्ट इसके बारे में बताते चलती है, पाकिस्तान की जो मतलब इसको वैसे तो दुनिया की बहुत बड़ी मस्जिद करार दिया जाता है इसके साथ, ये पाकिस्तान की नेशनल मस्जिद है, जिसके नेशनल मस्जिद होने का एजाज हासिल है। तो ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रही हूँ। आगे मजीद इसके बारे में बात करते हैं। इसका जो डिजाइन है वो मैंने आपको बताया तुर्की फन तामीर की बिल्कुल अच्छे तरीके से अक्कासी करता है, जो आप देख सकते हैं देखने में बहुत ज्यादा मॉडर्निज्म दिखाई देता है, उसमें जदीद हुई भी है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी बिल्कुल आ रही है। आवाज भी उनका कोई शायद इंटरनेट का मसला होगा, तो आपका माइक म्यूट है। मैं ये कह रही थी कि उनका इंटरनेट का इशू है, सिंस आज बारिश हो रही है काफ़ी दिनों से और आज भी लगी हुई थी काफ़ी देर तक, तो इस वजह से आई थिंक वो ऑफलाइन हो गई हैं। अब्दुल्ला, आप बताएं कि आप जितनी भी मस्जिदों के बारे में हम आज बात कर रहे हैं उनमें से कितनी मस्जिदों में आप खुद विजिट किया आपने? ने आज तक मतलब मस्जिदों में तो काफ़ी गया हूँ, लेकिन वज़ीर खान मस्जिद को मैंने मतलब इस तरह सही आज सच देखा नहीं है। लेकिन फैसल मस्जिद में गया हूँ, जिनके बारे में शफक बात करी थी, और वो मैंने देखी है काफ़ी बार, मतलब अंदर जाके भी देखी है। और बाहर से तो काफ़ी ज़ाहिर सी बात है, इस्लामाबाद आप जाते जाते रहते हो तो आपको नज़र आती रहती है, और दूर से ही देखो तो माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत लगती है और बंदे को जाके विजिट करने का भी दिल करता है। और इस्लामाबाद में वो एक ऐसी साइड पे है कि वो बड़ी पीसफुल सी जगह है और सारा उधर का व्यू बहुत अच्छा होता है, तो उधर मैंने विजिट किया फैसल मस्जिद। बिल्कुल ऐसे ही आगे मजीद थोड़ी और मालूमात में प्रोवाइड करूंगी। देन अक्सा को भी हम अपने प्रोग्राम में ऐड करेंगे, वो भी हमारे साथ मौजूद है, स्ट्रीम में आ चुके हैं वो भी।
تو اچھا جی، میں اس کی بات کی تھی، میں نے فانوس کی بات کی تھی، اس کے بارے میں مزید اس کے بتاتے چلو کہ اس کے وزن کتنا ہے. تو وہ ایسے تو بہت بڑا ہے، مسجد بھی اتنی بڑی ہے، تو اس کے اندر جو اس کا وزن ہے وہ 7.5 ٹن اس کا وزن ہے، جو کہ ایک زبردست اور خوبصورت انداز میں مزین ہے. اچھا، مینار جو ہے وہ 4 مینار ہیں، اور مینار جو ہائٹ ہے وہ 90 میٹر ہے. ایک مینار کی بہت زبردست. آگے مزید بادشاہی مسجد کی طرف آئیں گے، لیکن ابھی میں چاہتی ہوں کہ اکثر کو ایڈ کر لیں. ہم کافی دیر سے وہ بھی ہمارا ویٹ کری اور ہم بھی ان کا ویٹ کر رہے ہیں. تو ابھی انفارمیشن کا سلسلہ یہاں پہ اس مسجد کے حوالے سے تو میں نے اینڈ کر لیا، لیکن میں آپ لوگوں سے بھی چاہوں گی کہ اگر آپ لوگ اور مزید جانتے ہیں جو میں نہیں جانتی ہوں، یا لائبہ عبداللہ یا ہمارے لسنر ویورز نہیں جانتے، تو وہ آپ ہمارے سے ضرور شیئر کیجیے، اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجیے، آپ کو کیسا لگا وہاں پہ جاؤ. تو جو میرے پاس معلومات تھی وہ تو میں نے بھرپور طریقے سے پہنچانے کی آپ لوگوں کے ساتھ کوشش کی. تو میرے خیال میں اقصا کو ہم ایڈ کر لیتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اقصا بطول. اقصا بطول ونس اگین آپ کا بہت شکریہ. نیکسٹ پروگرام جو ہمارا لاسٹ پروگرام تھا اس میں بھی آپ آئے تھے، بہت اچھا لگا تھا. آپ کی آواز کی تو میں بہت زیادہ تعریف کرتی ہوں، اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے آپ کو آواز عطا کی ہے. تو لائبہ آپ کی طرف آتی ہیں تو آپ اقصا سے چلے شاید انٹرنیٹ کا ایشو ہو گیا. بارش میں ویسے ہی جب پاکستان میں بارش ہوتی ہے تو انٹرنیٹ ویسے ہی مستی کرنا شروع ہوتا ہے. نہیں ایسا تو نہیں ہے، میری طرف تو ٹھیک آ رہا ہے، بس تھوڑا بہت ہو جاتا ہے انٹرنیٹ. وہ تو عام ڈیز میں بھی جو پی ٹی سی ایل وائی فائی ہوتا ہے اس کے تھوڑے بہت سگنل ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں. ہاں، بارش میں الیکٹریسٹی کا مسئلہ ہو جاتا ہے تھوڑا بہت، وہ بھی چلتا رہتا ہے، ہر جگہ پہ چلتا رہتا ہے. اکثر اس وقت مظفر آباد سے آن لائن ہے، تو میرے خیال سے وہاں پہ جی. اچھا، ہمارے جواد ہمیں کہہ رہے ہیں گڈ ورک کیپ اٹ اپ. تھینک یو. میں جتنے بھی ویورز ہیں ان کو ایک اور دفعہ تھینک یو کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے اپنے دن کا تھوڑا سا ٹائم نکالا ہمارے لیے. تو پلیز کیپ واچنگ اینڈ پلیز کیپ سپورٹنگ اس. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اور بہت سارے اور بھی کمنٹس آ رہے ہیں، میں چاہوں گی کہ ان کو ابھی ایڈ کرتے رہیں. آپ کمنٹس کو ایڈ کر لیں، ہو سکتا ہے اکثر آن لائن آ جائیں اتنی دیر میں واپس. ٹھیک ہے، کمنٹ کو میں ایڈ تو کر لیتی ہوں. کمنٹ کو پڑھ کے مجھے تھوڑی ہنسی آ گئی تھی، لیکن چلے ہمارے لوگ ہمیں میسج، کیونکہ عبداللہ نے بارش کی بات کی ہے نا، تو وہ انضمام الحسن نے اسے ریلیٹ کر دیا اس کو. اچھا، جب بات کے تو زیادہ پانی اور ہماری عوام شروع ہو گئی ہے. شہیر محمود نے یہی کہا ہے. بالکل، اوبیسلی جب بارش ہوتی ہے تو پانی اوبیسلی زیادہ ہی آتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، خطرہ ہو جاتا ہے اتنا زیادہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ اس سیلاب سے ہمیں بچائے جو لاسٹ ڈیز میں بہت سارے ایریاز میں آئی. ان کی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور ایسی کنڈیشن مطلب دکھ ہوتا ہے یار. ہم تو انجوائے کرتے ہیں بارش کو، لیکن جن کے کچے مکان ہیں، جو کچے گھروں میں رہتے ہیں، ان سے پوچھے ایک تو پہلے غربت کے مارے لوگ، اوپر سے وہ اتنی زیادہ پرابلمس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں. تو واقعی پاکستان کے کافی مطلب علاقوں میں بہت برے حالات ہیں آج کل. مطلب کنٹینیوسلی بارش ہوتی جا رہی ہے، اور لوگوں کے مطلب اس طرح کا ہو گیا کہ لوگوں کے پورے گھر اور سامان سارا خراب ہوتا جا رہا ہے. تو اللہ صحیح کچھ. آمین. تو اقصا آ چکی ہیں. اقصا، آپ ہماری آواز سن سکتی ہیں؟ آپ کی آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. ہیلو جی اقصا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ. الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اپنا بتائیں کیا رہے ہیں. الحمدللہ. اکثر آپ کو کس طرح میرا نام اقصا بطول ہے اور میں مظفر آباد آزاد کشمیر کی ہوں. اور آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے اکثر. اقصا، جیسے اتنا میں نے ابھی اسٹارٹ میں بھی یہ کہا تھا کہ آپ کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ محرم کا مہینہ ہے، تو محرم کے مہینے کے حساب سے اس کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی بہت احترام ہے. تو اسی حوالے سے میں چاہ رہی تھی، اور لائبہ عبداللہ ہم سب چاہتے تھے کہ پروگرام میں کوئی ایسا کلام ایڈ کریں جو کہ محرم کی مناسبت سے ہی ہو. تو آپ شروع کیجیے گا. کلام کیا سنانے لگی ہیں آج کے اس پروگرام میں آپ؟ کیونکہ محرم چل رہا ہے اور یہ آل محمد پر مصیبت کے دن ہیں، تو اسی مناسبت سے ایک کلام ہے، ایک مرثیہ ہے جو کہ
اس سچویشن کی منظر کشی کرتا ہے جب امام علیہ السلام اکیلے رہ چکے تھے میدان کربلا میں، اور ان کے ساتھ جو ان کے 72 ساتھی تھے وہ بھی شہید ہو چکے تھے. تو رائٹر نے بہت ہی دکھیا انداز میں اس سچویشن کو قلم بند کیا ہے. تو میں یہ ایک مرثیہ پیش کرنا چاہوں گی اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی 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 ضرور. محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، قیامت کی خزاں آئی ہے زہرا کے گلستان میں، قیامت کی خزاں آئی ہے زہرا کے گلستان میں، کہاں ہو تم علی اکبر ذرا آواز تو دینا، کہاں ہو تم علی اکبر ذرا آواز تو دینا، اکیلا رہ گیا ہے فاطمہ کا لال میدان میں، اکیلا رہ گیا ہے فاطمہ کا لال میدان میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، زمین کربلا اس کو ذرا آرام سے رکھنا، زمین کربلا اس کو ذرا آرام سے رکھنا، سلایا ہے علی اصغر کو شاہ نے تیرے دامن میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، محمد کے گھرانے پر یہ کیسا انقلاب آیا، محمد کے گھرانے پر یہ کیسا انقلاب آیا، علی کی بیٹیاں اور شام کے تاریک زنداں میں، علی کی بیٹیاں اور شام کے تاریک زنداں میں،
محمد انٹرنیٹ کا ایشو ہو گیا ہے. بہت خوبصورت آواز اور اتنا خوبصورت طریقے سے وہ پڑھتی ہیں. ہوپ فلی ہمیں وہ تھوڑی دیر تک پھر جوائن کر لیں گے اور جہاں سے انہوں نے ابھی مطلب مکمل نہیں ہوا تھا تو وہ چلیں گے. جی لائحہ آپ کی طرف آتے ہیں. آپ انفارمیشن کا سلسلہ جو ہے وہ اسٹارٹ کیجیے. دین اس کے بعد ہمارے شو کی ٹائمنگ بھی اپنے مطلب اختتام کو پہنچ. جی لائحہ. پہلے تو میں کلام کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی کہ انتہائی خوبصورت الفاظ تھے جو کہ میرے خیال سے اس منظر کی بہت اچھی طریقے سے اس منظر کو بہت اچھے طریقے سے بیان کر رہے تھے جو کہ اس وقت کربلا کے میدان میں تھا. اور میں اکثر کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے اپنا ٹائم نکالا اور ہمارے شو میں آ کے انہوں نے ہم سب کو یہ خوبصورت کلام سنایا. اچھا اب واپس چلتے ہیں ہم لوگ اپنے انفارمیشن کے سلسلے کی طرف اور ہم لوگ دوبارہ سے مسجدوں کے بارے میں بات کرنا شروع کرتے ہیں. تو جس دوسری مسجد کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے بھونگ ماسک یا مسجد بھونگ، جو کہ بھونگ نامی ایک گاؤں میں موجود ہے جو کہ رحیم یار خان سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے تقریباً پنجاب کے اندر پاکستان میں. اچھا اب اگر اس مسجد کی کنسٹرکشن کی بات کریں تو اس کا تقریباً 50 ایئرس لگے تھے کنسٹرکٹ ہونے میں. 1932 میں اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی تھی اور 1982 میں جا کے اس کی کنسٹرکشن مکمل ہو گئی تھی. اور اس مسجد کو آغا خان ایوارڈ فار آرکیٹیکچر بھی ملا تھا 1986 کے اندر، کیونکہ یہ مسجد انتہائی خوبصورت تھی. اور جتنی بھی مسجدیں باقی موجود ہیں ان کی مناسبت میں یہ چھوٹی ہے لیکن باقی مسجدوں سے زیادہ کام ہوا ہوا ہے اس میں. رئیس قاضی محمد ایک زمیندار تھے جو کہ جن کے پاس وہ سارا اسٹیٹ تھا اور 1932 میں انہوں نے تہیہ کیا تھا کہ وہ اس علاقے میں ایک نہایت ہی خوبصورت مسجد تعمیر کریں گے جس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ مدرسہ بھی ہوگا اور بہت سارے کمرے بھی ہوں گے جہاں پہ جو بچے قرآن حفظ کرنے کے لیے آئے ہیں یا قرآن پڑھنے کے لیے آئے ہیں وہاں پہ وہ اسٹے کر سکتے ہیں. اور انہوں نے اپنا یہ خواب پورا کر دکھایا. انہوں نے اس مسجد کو فنڈ کیا اور اب ہمارے پاس ایک بہت ہی خوبصورت ایک نہایت خوبصورت عمارت موجود ہے مسجد بھونگ کی صورت کے اندر. انہوں نے کیونکہ یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ مسجد کو باقی مسجدوں سے مختلف اور زیادہ خوبصورت ہونا ہے تو اس کی وجہ سے انہوں نے اسپیشلسٹ اکٹھے کیے تھے فرام آل اوور انڈیا اینڈ پاکستان. ماسٹر مستری اور کاریگر جو ہے نا راجستھان سے آئے تھے اور جو کیلیگرافرز اور پینٹرز ہیں وہ کراچی اور ملتان سے آئے تھے. ان سب نے ایک آ کے پلان ڈیزائن کیا تھا پھر اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا تھا. اچھا اس مسجد کے بارے میں آپ لوگوں کو میں بہت مزے کی بات بتاتی چلوں کہ اس وقت بھی اور ابھی بھی یہ داستان جو ہے نا وہ کافی مشہور ہے وہاں پہ کہ اگر مسجد کا کام جو ہے نا کنسٹرکشن کرنا چھوڑ دینا تو جو بندہ جو اس کنسٹرکشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے یا افیلیٹڈ ہے وہ بہت ہی مسٹیریس طریقے سے مر جاتا ہے. تو یہ کیونکہ ایک دو دفعہ ہو چکا ہے تو اس کے بعد سے جو وہاں کے رہائشی تھے انہوں نے یہ بات ڈیسائیڈ کر لی تھی کہ مسجد کی کنسٹرکشن کا کام رکنا نہیں چاہیے. ویسے تو 50 ایئرس کے اندر اس کا پورا اسٹرکچر کمپلیٹ ہو گیا تھا اور اس کا سارا کنسٹرکشن کا کام کمپلیٹ ہو گیا تھا لیکن ابھی تک اس میں کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت ایڈیشن کرتے رہتے ہیں تاکہ اس متھ کو اس داستان کو دہرایا نہ جائے. اس کے بعد جو ہے نا اگر میں مسجد کی کنسٹرکشن کی بات کروں اور اس کی اسپیسیفکیشنز بتاتی چلوں تو وہ یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ ڈیٹیلڈ موزیک مینر میں کام ہوا ہے جو کہ بلو پنک اور یلو کلرز پہ مشتمل ہے. اس کے علاوہ جس کا کنسٹرکشن سٹائل ہے وہ پرشین اینڈلیشین اور آٹومین جو ہے نا سے آٹومین امپائر سے ان کے جو طرز تعمیر ہے ان سے ملتا جلتا ہے. اور جو یہاں جو مسجد کے اندر صحن ہے جہاں پہ وضو کی جگہ بنی ہوئی ہے اس کے اوپر بلو اور بیبی بلو اور سفائر ٹائلز کا کام ہوا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا جو صحن ہے اس میں وائٹ ٹرازو لگا ہوا ہے. اب ٹرازو جو ہے وہ بھی ایک کمپاؤنڈ ہے ایک مٹیریل ہے جیسے ماربل ہوتا ہے. اردو میں اس کو میرے خیال سے چپسی فرش بولتے ہیں. تو اس طرز کا صحن ہے یہاں پہ اور وائٹ کینوپی ہے اور کیونکہ جو اس کا گنبد ہے نا اس کے اندر بلو کلر کا سٹون لگا ہوا ہے تو جو لائٹ ہے وہ ریفلیکٹ ہو کے گنبد سے جب زمین پہ پڑتی ہے تو وہاں پہ بھی ایک بلو شیڈ آ جاتا ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ زمین جو ہے وہ وائٹ ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا ایزیور اور گولڈ کلر میں بہت زیادہ فلورل ورک ہوا ہے. ایزیور جو ہے وہ بلو کا ایک شیڈ ہوتا ہے. اور جو بالکنی ہے اس کے بالکل اینڈ پہ ایک بہت خوبصورت بڑا قرآن جو ہے نا وہ بنا ہوا ہے. آئی تھنک ماربل کا بنا ہوا ہے وائٹ ماربل کا بنا ہوا ہے اور وہ جو ہے نا یوں محسوس ہوتا ہے اس کو دیکھ کے جیسے کہ وہ نماز اور نجات کی دعوت دے رہا ہو.
इस मस्जिद का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जिसको कारीगरों ने ना छेड़ा हो। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि जो क्राफ्ट्स और मटेरियल जो है ना, जो इस मस्जिद की तामीर के लिए इस्तेमाल किए गए थे, उनमें टीक, आइवरी, मार्बल, कलर्ड ग्लास, ऑनिक्स, ग्लेज टाइल वर्क, फ्रेस्को, मिरर वर्क, गिल्डेड ट्रेसरी, सिरामिक, कैलीग्राफी और इनले, इन सब चीज़ों से इस मस्जिद को तामीर किया गया और ये सब चीज़ें इस मस्जिद के अंदर मौजूद हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि ये मस्जिद अपने इर्द गिर्द के माहौल के बिल्कुल बरक्स है, क्योंकि आपको पता है कि जो रहीम यार खान का इलाका है वो एक रेगिस्तान के मानंद है। मतलब जो मस्जिद के आसपास जितना भी एरिया है, आपको उसमें ब्राउन के अलावा और कोई कलर नज़र नहीं आएगा। पूरा रेगिस्तान है और इस रेगिस्तान के बीच में एक इंतहाई कलरफुल, एक इंतहाई खूबसूरत इमारत मौजूद है जिसको हम लोग मस्जिद भूंग कहते हैं। रेगिस्तान में मौजूद ये मस्जिद हमारी तहजीब की खूबसूरत अलामत है, और जितने लोगों ने भी आज तक इस मस्जिद को विज़िट किया है वो यही बात बोलते हैं कि यहाँ पे जाना ऐसा लगता है, बंदा वहाँ पहुँच के ऐसा लगता है जैसे बंदा किसी फैंटेसी में हो। तो इसके साथ मैं अपनी इन्फॉर्मेशन को कंक्लूड करूँगी, और मैं ये भी बताती चलूँ कि मुझे आज से पहले नहीं पता था कि इस नाम की कोई मस्जिद हमारे मुल्क में मौजूद है। और जब मैंने यहाँ की पिक्चर्स देखी तो आई वाज स्टार स्ट्रक, लाइक इट्स सो ब्यूटीफुल, यू गाइस हैव टू सी द पिक्चर्स। थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको गूगल कर लें, बिकॉज मुझे पता है विजिट करना मुश्किल है, काफ़ी दूर है यहाँ से, लेकिन अगर आपको चांस मिले तो यहाँ पे ज़रूर जाइएगा और हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। बैक टू यू शफक। जबरदस्त लाइबा, आपने अगेन बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। यहाँ पे हमारे साथ फिर से आई थी हमारी गेस्ट जो कलाम पढ़ी थी। आई थिंक उनका नेटवर्क का वाकई बहुत ज़्यादा इशू है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि वो ऐसे एरिया में है। तो अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ थी जो जी 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 बारिश हो रही है ना, इस वजह से वहाँ पे भी इंटरनेट का इशू है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं कुछ चीज़ क्लैरिफाई करना चाह रही थी कि मैंने अभी एक इन्फॉर्मेशन दी थी फैसल मस्जिद के बारे में। उसकी कंस्ट्रक्शन की कुछ डेट्स थी जो कि मुझसे शायद पीछे कोई डोर नॉक करे। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि हाँ, मैं ये क्लैरिफाई करना चाह रही थी कि उसकी डेट्स का थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। इसकी जो कंस्ट्रक्शन का सिलसिला 1976 से शुरू हुआ था और इसमें काफ़ी साल लग गए थे। और मैंने जो बताया था वो कुछ कम मैंने मुद्दत बताई थी, लेकिन इसके साल काफ़ी लगे थे। अच्छा, अब मैं आती हूँ बादशाही मस्जिद की तरफ, और फिर हमारे पास टाइम भी थोड़ा कम है, तो मैं आपको जल्दी से उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। जैसे हम सबको पता है कि वो लाहौर में वाक़या है, और इसको ये एजाज़ हासिल है कि ये शाही किले के साथ भी मौजूद है। इसके साथ साथ एक ये बात भी है कि यहाँ पर शायर मशरिक डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल का मज़ार भी करीब में वाक़या है। और इस मस्जिद का जो सबसे बड़ा एजाज़ हासिल है वो ये है कि इस मस्जिद के अंदर एक ऐसी मखसूस और ख़ास मुकाम है जहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो मुतबर्रिक अशिया हैं वो मौजूद हैं, बड़ी अक़ीदत और बड़ी एहतराम के साथ के वहाँ पे मौजूद हैं, और दिल फरोज और ईमान को ताज़ा करके मतलब ताज़ा हो जाता है जब आप उस जगह पे जाते हैं। पर्सनली मैंने विजिट किया और देखा, काफ़ी साल हो गए जब मैं गई थी, और बड़ा अच्छा महसूस हुआ अपनी आंखों से जब आप ये इतनी खूबसूरती देखते हैं। मस्जिद के साथ मतलब एक ही साइड पे वहाँ पर मौजूद है ये जगह जहाँ पे ये खूबसूरत अशिया जो है, जो मुतबर्रिक अशिया मुक़द्दस अशिया मौजूद है। अच्छा, मजीद इस मस्जिद के बारे में बताती चलो तो 1671 से लेकर 1673 तक के अरसे में ये मस्जिद तामीर हुई थी। अगेन मुगल एम्पायर की तरफ आते हैं तो जो बादशाह औरंगजेब आलमगीर है, उनके दौरे हुकूमत ये मस्जिद तामीर करवाई गई थी। सो इसी तरह जो मुगल एम्पायर है बादशाह औरंगजेब आलमगीर, उनके जो भाई थे आगे फिदाए, मुझे नाम कंफर्म नहीं याद आ रहा, वो मेरे जहन में जैसे ही मैं आपको जरूर बताऊंगी, तो उनकी ज़ेर निगरानी इस मस्जिद को तामीर करवाया गया था। जब मस्जिद के अंदर जो मटेरियल यूज हुआ है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग मटेरियल। आप देख सकते हैं कि मस्जिद का कलर जो है वो रेड नजर आता है, तो रेड स्टोन वहाँ पे यूज हुए हैं, जो पत्थर है वहाँ पे। अच्छा, मजीद अगर मैं आपको बताऊँ वहाँ की खसूसियत है, वहाँ की 5 चीजें वहाँ पे मौजूद है। अगर आप देखें ना, हर जगह पे जो सीढ़ियों की तादाद है अगर अंदर जाने के लिए या किसी भी जगह पे आप, तो वो 5 सीढ़ियों की तादाद होगी। अच्छा, ये लाहौर के वस्त में वाक़या है, और इसी तरह मैंने अभी लाइव चली गई थी, शायद मैं बता रही थी कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल का मज़ार भी बड़ी वहाँ पे करीब वाक़या है, और जिस अक़ीदतमंद वहाँ पे मस्जिद में आते हैं और बहुत सारी
5 वक्त की नमाज जब अदा की जाती है तो वो कैफियत, वो ईमान को ताज़ा करने वाली कैफियत होती है जब आप देखते हैं। तो जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी और मैं साथ साथ पिक्चर्स भी देख रही थी तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था एक ही सफ में खड़े हुए इतनी बड़ी तादाद में। तो वैसे तो ये मस्जिद है, यहाँ पे देख के हमें ये कैफियत आ रही हो जाती तो वो मक्का और मदीना का क्या मंजर होगा। तो इसी के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। तो होपफुली आज का शो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कहने के लिए, बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन नमाज का भी टाइम हो चुका है तो उसकी पाबंदी भी करनी है, तो इसलिए मैं जाना चाहूंगी अभी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जो इन्फॉर्मेशन रहेगी ये अगर वक्त मिला तो उसको भी जरूर प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो यहाँ पे जाने से पहले कुछ कमेंट्स ऐड कर लेते हैं हमारे लिसनर्स जो हमारे साथ शेयर। अच्छा, गुड कॉन्फिडेंस आज बक्का बेटी कीप इट अप, थैंक यू सो मच। और जी मोहम्मद मुनीर कह रहे हैं लाइबर के लिए, और इसके साथ ईमान सलमान हमारे साथ मौजूद रही हैं, इंजमाम उल हसन हमारे साथ मौजूद रहे हैं, तारीफ कर रहे थे हमारी जो कलाम गाड़ी थी वो चली गई उनके बारे में। बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत शुक्रिया आपकी प्यार के इतने खुलूस, बहुत शुक्रिया। और अच्छा जी, बहुत सारे आए हुए कमेंट इसके साथ और भी ऐड करते चलते ताकि हमारे जो लिस्टर्स है वो मायूस ना, ये ना समझे कि हमने किसी के नाम में मतलब उनका ऐड नहीं किया। अच्छा, इंजमामुल हसन ही कह रहे हैं शो बहुत अच्छा है, काफी इंफॉर्मेटिव है, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, थैंक यू सो मच आप सबके इतने ताउन का, इतने प्यार का। तो मेरी तरफ से इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुशहाल रहे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। इसी तरह जो मुहर्रम के महीने के बारे में कहना चाहूँगी कि इस महीने के साथ हमें हर दिन, हर साल बल्कि ये बात कि मुहर्रम का महीना आता है तो हमें वाकई वो कुर्बानी, वो प्यास, वो हर चीज़ याद आती है। लेकिन इसके साथ साथ पूरा साल अगर हम इस बातों को, इन चीज़ों को मद्देनजर रखें तो हमारे लिए वो मशाल राह है, हम उनके नक्शे कदम पर चल के अपनी जिंदगियों को संवार सकते हैं। तो मेरी जानिब से यही। लाइबा आपकी तरफ आते हैं, अब्दुल्ला देता है, उसके बाद हम अपने लिसनर से इजाजत चाहते हैं। जी लाइबा एंड अब्दुल्ला, आप लास्ट पे क्या कहना चाहेंगे? बस मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कि आप लोग अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ। बस कुछ अर्सा रहेगा, इसके बाद इंशाल्लाह हमारी नॉर्मल रूटीन वापस शुरू हो जाएगी। तो अभी कुछ अर्सा बिजी होकर गुजार लें और फिर इंशाल्लाह होपफुली हमारी रूटीन जब से स्टार्ट होगी तब साथ प्रोडक्टिव रहेंगे दोबारा। और ये कि अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माय साइड, ओवर टू यू अब्दुल्ला। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसने हमें ज्वाइन किया उसका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो लोग कमेंट्स करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर किसी का कोई फीडबैक है तो वो भी दिया करें हमें, बेशक क्रिटिसिज्म ही हो या अप्रिशिएशन हो, जो भी हो, लेकिन फीडबैक जो भी देख रहा होता है वो दिया करे। और जो लोग देते हैं उनको दिल से बहुत बहुत थैंक यू, और वो देते रहें। और इसी के साथ साथ आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। और अगर हो सके तो जिन मस्जिदों के बारे में हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, जिन बारे में लाइबा ने आपको बताया, शफक ने बताया, मैंने बताया, आप जरूर उनको विजिट करें, आपको काफी अच्छा लगेगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया लाइबा एंड अब्दुल्ला, वंस अगेन आप लोगों का भी प्रोग्राम का हिस्सा बने। तो इसी तरह इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में एक और इन्फॉर्मेशन का सिलसिला जो होगा वो आपकी समातों तक लेके आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, लाइबा और अब्दुल्ला को भी दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। 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 अल्लाह हाफिज।